بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. عدم اعتماد کی تحریک کوئی نئی بات نہیں. جب بھی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریکیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کامیاب نہیں ہو سکی. ایک واقعہ، ایک قصہ آپ کو ایک ملک کا سناتے ہیں اور ایک دور کا سناتے ہیں. پاکستان میں وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور ہوا کچھ یوں کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے لیے لائی گئی. لیکن اس عدم اعتماد کی تحریک میں مزے کی بات یہ تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. یعنی کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی، کسی کا ہاتھ ہوگا نہیں ہوگا، تب یہ کس سے کامیاب ہوں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ابھی تک جتنے بھی اپوزیشن کے دعوے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. حقیقت یہ ہے، چاہے آپ کسی کے گھر پہ جا کے چائے پانی پی کے آ جائیں یا کسی کے دفتر میں جا کے آپ ملاقاتیں کر لیں، لیکن کہیں پہ بھی کوئی بھی اتحادی نے کھل کے نہ بات کی ہے. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اتحادی بھی نہ جانے کس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کس سے ان کو نقصان ہے، کون سی وزارتوں کی بات ہو رہی ہے، کھل کے نہ بات کر رہے ہیں، نہ جواب دے رہے ہیں. لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے جا رہے ہیں. جب بھی ووٹنگ کی بات ہوتی ہے، جب بھی ایوان میں کوئی بل پاس ہوتا ہے، نہ جانے کیوں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. پھر کہاں اگر تعداد ان کی اس وقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اپوزیشن کی جتنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں سے دائیں سے بائیں ہو جاتے ہیں، تو عدم اعتماد کی تحریک کو آخر کس طرح سے کامیاب کر سکے گے، اس پہ کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب عرفان اللہ نیازی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب انور خورشید صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عرفان اللہ نیازی صاحب، کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے؟ کافی پریشر ہے آپ پہ. کہیں نہ کہیں تو میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا کہ پریشر نہیں ہے، لیکن جس طرح کی تقریریں آ رہی ہیں، جس طرح سے ریئیکشن آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پریشرائز ہو چکے ہیں. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں، یہ جو مولانا صاحب نے ABCD پلان دیے تھے اور دوسری پارٹیوں والے اور بلاول صاحب نے کہا تھا 31 دسمبر آخری دن ہوگا، تو ہمارے کپتان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. آج بھی الحمدللہ ہمارا فوکس صرف یہ ہے پاکستان، کہ جس طرح انہوں نے ICU زدہ پاکستان کو چھوڑا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کو سیدھی سمت پہ لے کے چلیں. اس ICU سے نکال کے ہم نے اس کو سیڑھیوں پہ چلایا، اور آج الحمدللہ وہ اسٹیپ اپنے چلنے شروع کر دیے انہوں نے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بالکل اس چیز میں پریشان ہو گئے کہ یہ تو کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا. بیسیکلی انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ملک بھلے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنی دکانداریاں بچانی ہیں، آگے ہم اپنے کاروبار کر سکیں، کیونکہ ان کو سیاست میں کا کاروبار ہے. یہ بات کرنے کے لیے پورا پروگرام موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کافلی کا کیا موقف ہے اس وقت؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کا موقف میرے خیال ہے مونس صلاحی نے دے دیا. مونس صلاحی نے کیا آپ کو لگتا ہے کھل کے بات کر دی؟ انہوں نے دیکھیں کاف لیگ بالکل پاکستان کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ بالکل. آپ دیکھیں نا جس طرح انہوں نے دیا ہے ویلکم شہباز شریف کو، آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے. روٹی ووٹی کھاؤ اور جاؤ، روٹی کھاؤ جی، روٹی کھاؤ، جو ان کا ہے ان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں 26 تاریخ کو انشاءاللہ ہم سندھ میں، لیکن سر یہ سیاست ہے. یہ عمران خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ چودھری برادران کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آن اسکرین ہے. اگر کوئی رپورٹ ہو، کوئی ایسی فوٹیج ہو تو ضرور دکھائیے گا کہ جو انہوں نے الفاظ کہے تھے اور ڈاکو بھی کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب نے کیا چودھری برادران کے لیے کہا، وہ بھی ماضی کا حصہ ہے. تو یہ تو سیاست ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بدل بھی سکتا ہے؟ ہمارے عمران خان کا ایک نظریہ انہوں نے دیا نا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ میرے نظریے پہ پاکستان کے لیے جو ہمارے ساتھ آنا چاہے. دیکھیں لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان سے ہی آئیں گے نا. کیا ہم باہر سے تو نہیں منگائیں گے؟ سیاستدان بھی ہمارے پاکستانی ہوں گے. ہم عمران خان نے لوگوں کو ایک شعور دیا، ایک جذبہ دیا پاکستانیت کے لیے. نظریے پہ ایک جملہ یاد دلانا چاہتی ہوں آپ کو، سوری معذرت. وہ جو کہا تھا چودھری برادران کے لیے، وہ جملہ اور یہ جملہ کہ ان سے بڑے کوئی بہترین سیاستدان نہیں ہو سکتے. جو انہوں نے کہا تھا وہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتی، لیکن ابھی انہوں نے کہا ان سے بہترین سیاستدان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اگر انہوں نے اپنی پچھلی چیزیں اگر ان سے ہٹ کے اگر آپ کر رہے ہیں کام، تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. اسی طرح بہت سے اور MNAs
ہمارے ساتھ جو جڑے، جن کے خلاف عمران خان نے بہت کچھ کہا ہوگا یا انہوں نے بہت کچھ اپنے دور میں کیا ہوگا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف کے ہی نظریے کو اپنایا ہے تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے. پنجاب دیکھیں بزدار صاحب کے ساتھ اور چودھری صاحب مل کے جس طرح پنجاب کو چلا رہے ہیں، جس طرح پنجاب ترقی کے اوپر مطلب گامزن ہے، تو وہ انہی کی بدولت ہے. یہ اسپیکر ہیں، وہ ہمارے بزدار صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس پہ کوئی ایسی اس میں تو آئی نہیں کہ وہ پچھلے. سر آپ کہتے ہیں ترقی کی طرف جا رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ترقی کی طرف نہیں جا رہا. وہ جو لاہور کی حالت خراب ہو رہی ہے، کون کہہ رہا ہے ترقی کی طرف شہباز جا رہا؟ شریف کے دور میں جو لاہور بڑا اچھا جا رہا تھا، اب تو جو ہے بالکل ہی حالت خراب ہو گئی ہے، کراچی سے بدتر حال ہوا ہے. دیکھیں بھلے کہتے ہیں ہم تو کراچی والوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا کراچی کا حال کیا ہو رہا ہے، لیکن لاہور میں ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں، کراچی کا کیوں حال ہے؟ کراچی کو تو مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا اور ہمارے ہی میں نے ایم پی ایس کراچی کو سنبھال کے بیٹھی ہوں، باقی کہاں ہے؟ آپ کو میں واضح ایک تازہ ترین مثال آپ نے دیکھی، کوآپریٹو مارکیٹ جل گئی. کراچی کے جو نام لینے والے یا سندھ میں جو 13 سال سے حکومت کرنے والے غائب ہو گئے. ہمارے ہی میں نے آفتاب صدیقی صاحب نے اپنے ہی خرچے سے ان کو دکانیں بنا کے دی. آج الحمدللہ وہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ. گرین بسیں 13 سال سے یہاں پہ ہم گھر سے نکلتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنی جگہ پہ پہنچنے میں کپڑے کہاں سے کالے ہو رہے ہیں، کہاں سے پھٹ رہے ہیں. رکشا وہی ویگنیں، گرین لائن بس. ہماری 18ویں ترمیم کے باوجود ہم نے گرین لائن بسیں بھی آ گئی، چلا کے بھی دکھا دی، لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے 3 بڑے نالے تھے، زحمت بنی ہوتی جب بھی بارش ہوتی سر تھی. اس پہ بات کروں گی میں، لیکن ابھی انور خورشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. انور خورشید صاحب، بات ہوتی ہے سیاست کی اور سیاست میں بدلاؤ کی. ابھی آپ کیبنٹ میں جا کے دیکھیں تو نون لیگ والے خود پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ تھے نا جو نون لیگ میں شامل تھے. آج وہ جو ہے ان کا حصہ عمران خان صاحب کا، پہلے وہ دعویٰ کر رہے تھے نون لیگ والے کہ 22 لوگ ان کے پاس ہیں. آج وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 50 MNA ایسے ہیں جو ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں بدلاؤ ایسے ہی آتا ہے جیسے کل چودھری برادن بڑے اچھے برے تھے، آج بڑے اچھے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہے ہی یہی کہ آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو کل کچھ. جو دیکھنے میں ہم جو دیکھتے ہیں جس کو کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، سیاست کہ آج آپ نے کوئی بیان دے دیا، کل آپ اس بیان سے یو ٹرن کر جائیں گے. یہ انہوں نے تو ابھی عمران خان کے ساتھ یو ٹرن کا لفظ لگا لیا. یو ٹرن سب کرتے ہیں. یہی یو ٹرن شہباز شریف صاحب نے کیا کہ پہلے چودھری برادران کے مخالف تھے اور ابھی ان کی طرف چل رہے. زرداری صاحب کو انہوں نے گھسیٹنا تھا، گھسیٹنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ بلا لیا اور وہ بھی چلے گئے. میں نے انسان کے اندر اتنی تو ہوتی ہے کہ اس بندے نے مجھے اتنی بری بات کی تھی اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں. تو یہ منجے ہوئے سیاستدان جو ہے نا، یہ یہی ہیں. زرداری صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب. وہ تو ان سب کے ہیڈ ہیں نا. وہ تو ان سب کے ہیڈ ہیں نا. مانتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ میں تو کہتی ہوں فضل الرحمان صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں. وہ اتنے اچھے سیاستدان ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے چکروں میں ہیں کہ کسی طرح یہ جڑ جائیں تو ان کا اتفاق نہ ہو سکے آپس میں کہ وزیر اعظم کون بنے، شہباز شریف بنے، نواز شریف بنے، زرداری بنے یا بلاول بھٹو بنے. تو ہمیں یہ دونوں پارٹیاں اتنی ساتھ جڑ جائیں کہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، ہم وہ بلی دا کار جو کہتے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے فضل الرحمان صاحب کو. سے کس کا نام لیا آپ نے؟ شہباز شریف اور نواز شریف. اچھا سر، ممکن ہے کیا؟ نہیں، شہباز شریف کا یا نواز شریف کا؟ سر دونوں کا پوچھ رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ سیاست ہے، سیاست میں سب ممکن ہے. یہ کوئی وہ طریقہ کار تو نہیں ہے نا کہ ابھی میں تھوڑی اگر مجھے بعد میں اگر اگلی دفعہ میری باری آئے تو مجھے ٹائم دیجیے گا. میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کہ کیسے وراثت کی طرف جا رہی ہے. اس کا دادا، پھر دادے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. سیاسی طریقہ کار کوئی ہونا چاہیے، کون وزیر اعظم ہو، کون کس طرح. تو یہ تو اس طرح سے سیاست چل رہی ہے نا. یہ سیاست نہیں ہے، یہ سرداری نظام ہے. یہ ہے نظام خلافت کا نظام ہے کہ بیٹے کا بیٹا جو شنشاہت کہتے ہیں جس کو، منارکی کہتے ہیں جس کو. جیسے وہ بادشاہ مر جائے گا تو ملکہ زندہ ہے تو اس کا بیٹا جو شہزادہ چارلس ہے وہ بنے گا، تو پھر اس کا بیٹا ولیم بنے گا. یہاں پہ یہ وہ والی منارکی اور کنگ شپ چل رہی ہے. یہاں پہ کوئی سیاست یعنی کہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل.
تو بائی دا پیپل. تو یہ گورنمنٹ میں جو چلے جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو لیڈر ہم جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں, جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایس, جن کو آن دا ہول ہم پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں. خان صاحب کی پارٹی میں ہے جمہوریت؟ کس کی؟ خان صاحب کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو میری ابھی بات یہی نہیں سنی کہ ہمارے پاس جتنے پارلیمنٹیرین ہیں نا 100 کے 100, جس میں زیادہ تر خان صاحب کے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے بیسیکلی ہونے چاہیے عوام کے خادم, عوام کے ملازم. تنخواہ لیتے ہیں نا, تنخواہ کہاں سے لیتے ہیں؟ تنخواہ یہ گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں جو بھی تنخواہ لیتے ہیں وہ عوام کے پیسے. پارٹی لیڈر کے ملازم ہوتے ہیں جی نہ پارٹی لیڈر کے نہیں, عوام کے ملازم ہوتے ہیں. نہیں سر, عوام کے تو ہوتے ہیں, لیکن ڈکٹیٹرشپ جو پارٹی میں ہے تو پھر پارٹی کی ملازمت کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں نا وہ. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ابھی تب پتہ چلے گا, عمران خان کی ڈکٹیٹرشپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب عمران خان کا بیٹا آئے گا سیاست میں, تو سارے اس کو شاہ محمود قریشی, پہلے وہ رہنے کے لیے پاکستان کے شاہ محمود قریشی جیسا بندہ جب اس کے آگے پیچھے پھرے گا نا اس کے عمران خان کے بیٹے کے پیچھے, تو پھر پتہ چلے گا واقعی یہاں پہ بھی وہی والی سیاست ہے. ابھی تو اس کا انتظار کرنا ہے, مگر ڈکٹیٹرشپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی وہاں ہے. بریک کے بعد آپ ہی کو موقع دوں گی کیونکہ بہت کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے موروثی سیاست کی اور ڈکٹیٹرشپ کی اور پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ کی, تو خاص طور پہ خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کہا جاتا ہے, ان کی پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی وراثت والا نظام نہیں ہے, کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. لیکن ڈکٹیٹرشپ ایک اور طرح کی بھی ہوتی ہے کہ ون مین شو چل رہا ہو پارٹی میں. وراثت میں کون آ رہا ہے, کون بیٹا آ رہا ہے, کون بیٹی آ رہی ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن پارٹی میں بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, جس کی مثال کچھ دنوں سے ہمیں سامنے مل رہی ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے اپنے ہی وزراء کو کچھ انعامات دیے جاتے ہیں, ٹاپ 10 لسٹ آتی ہے سامنے, لیکن خود ان کے ہی وزراء اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس بنا پہ یہ انعامات دیے گئے ہیں اور کس بنا پہ باتیں کی گئی ہیں. انور خورشید صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں جی, آگے کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں جی, میں ایک سوال ہے میرا کہ کل کو گزشتہ کل یعنی کہ ہمارے 2 تاریخ کو چیف جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, اور آنے والے سال میں آنے والے دنوں میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. تو کیا ان دونوں کے بیٹوں کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیٹے کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے؟ کیا وہ آرمی کی کمان کو باغ دوڑ اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ کیا جسٹس گلزار کے بیٹے کو اگر چیف جسٹس بنا دیا جائے تو کیا یہ پوری عدلیہ کا پورا نظام ہے جو پورے پاکستان میں, کیا وہ چلا سکتا ہے ان کا بیٹا؟ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. تو یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ سیاست میں آ جائے, ایسا ہی ہے سر ہمارے ملک میں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, جو کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں, خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا, میں ساری دنیا کہتی آ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کہ یہ ایک ناسور ہے, اور خان صاحب نے بھی اس دن کہہ دیا, عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ جی 18th امینڈمنٹ جب تک ہے تو یہ سندھ کا اور کراچی کے مسئلے بھی نہیں حل ہو سکنے. تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا, یہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے, کہ سسٹم کیسے آپ کا ٹھیک ہوگا, کہ کون وزیر اعظم ہونا چاہیے, کون وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, اس کی کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, یہ چیز جب تک نہیں ہوگی. سر آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. یہ بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کے خلاف, مانتے ہیں 100 بسم اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر صدارتی نظام اس وقت لانے کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے تو ان کا صدر کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی عارف علوی نہیں ہوگا. ہاں تو عمران خان صاحب ہی آئیں گے نا, پھر کون آئے گا سر؟ دیکھیں عمران نہیں تو اگر صدارتی نظام آتا ہے, عمران خان صاحب صدر آئیں گے تو اس کو صدر کو وہ کوئی ایسے تو نہیں ہو جائے گا نا وہ جنرل پرویز مشرف کی طرح کہ آپ اگر سمجھتے ہو کہ اسلام میں مسلمان ہوں اور مجھے ووٹ دو تو ان کو ووٹ مل جائیں گے, ایسے تو نہیں ہوگا. اور اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. سر طریقہ کار نکالنے میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ماسٹر ہے, سارے بل ایسے مکھن میں بال کی طرح سے نکال دیتے ہیں سارے. ہاں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, وہ بھی ماسٹر ہے. جتنی بھی گورنمنٹس ہیں پہلے بھی گزر چکی ہیں, جو سندھ گورنمنٹ ہے ہماری, پنجاب گورنمنٹ ہے, یہ اس طرح سے ماسٹر ہے, یہ اپنے طریقہ کار نکال لیتے ہیں. یہ اگر وہ تو ایک وہ سٹیج ہو جاتی ہے نا کہ جب کہ جمہوریت بالکل ڈیریل ہو گئی اور جمہوریت نہ بچی تو اس کے بعد یہ صدارتی نظام آ جائے گا. تو ٹھیک ہے صدارتی نظام آ جائے, جو بھی آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مگر اس عوام کے لیے, اس نیشن کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے چیزیں صحیح ہونی چاہیے. وہ اگر صدارتی نظام سے ہوتی ہے تب وہ بھی مانتے ہیں,
اور اگر وہ اس سے جمہوریت نظام جو چل رہی ہے اس سے بھی ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی فوجی مارشل لا آنی چاہیے. کوئی سول مارشل لا ڈکٹیٹرشپ سول ڈکٹیٹرشپ ہو جائے وہ بھی بہتر ہے پاکستان کے لیے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بھی ہم بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو، کوئی یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے عام لوگوں میں کہ اگر صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کی بات کی جاتی ہے تو کوئی ڈکٹیٹرشپ کا مسئلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دونوں ہی نظام جمہوریت کی تصویر ہیں اور دونوں ہی نظام پہ بات کی جاتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شمیم ممتاز صاحبہ، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چلیں جی، تھوڑی دیر میں کنیکٹ کریں گے شمیم ممتاز صاحبہ سے. آگے چلتے ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب. جی عرفان اللہ نیازی صاحب، یہ جو 10 وزراء کا نام شارٹ لسٹ ہوا ہے اس پہ آپ کے وزراء بھی کچھ خوش نظر نہیں آتے. یہ کیا فارمولا تھا سر؟ مجھے اصل میں میری کم عقل ہے، تھوڑی سی مجھے بتائیں فارمولا کیا تھا اس کا. دیکھیے فارمولا تو عمران خان نے کافی دنوں سے بنایا ہوا تھا، نمبرنگ ہو رہی تھی ہر چیز میں. اچھا. اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ ایک ٹیم میں اگر کوئی میرٹ بنتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس میرٹ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میرٹ میں ہم مطلب آ جائیں گے، لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں جو کاؤنٹنگ میں نہیں آتی، وہ نہیں آ پاتے. اب یہ عمران خان نے پلان کیا، کس طرح کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا اقدام ہے. بہت سارے ہمارے منسٹر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے. شاید ہم اس پہ پورے نہیں اتر پائے تو آگے والے دنوں میں. سر میں آپ سے چاہتی ہوں کہ اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو، لیکن شمیم صاحبہ چونکہ لائن پہ ہیں تو پہلے ہم شمیم صاحبہ کو لے لیتے ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہیلو. جی میڈم، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی جی شکریہ بہت آپ کا. جی میڈم، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کوئی پلاننگ ہے آپ کی اس حوالے سے یا ابھی صرف باتیں ہی ہیں کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جو سینیریو نظر آ رہا ہے کھل کے تو نہ کاف لیگ نے بات کی ہے نہ ہی ایم کیو ایم بات کر رہی ہے، تو یہ آپ ووٹ کے جو نمبر ہیں 172 کس طرح سے پورے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے قبل از وقت کہنا جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے. کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جانے سے پہلے سب کو آن بورڈ لیں، ورنہ پھر سب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سولو فلائٹ کی، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. تو تمام جماعتیں ایک دوسرے سے رابطہ کر رہی ہیں، یہی ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی نتیجہ ظاہر ہے اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس کا تو میڈیا کو ہی بتایا جائے گا سب سے پہلے کہ کیا نتیجہ نکلا. تو ساری جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو. پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے پورے سال سے اسٹرگل میں لگی ہوئی ہے. اور اگر جیسے ہی 172 ووٹ جیسے کہ آپ نے بتایا ہو جاتے ہیں تو جس دن اگر سب مطمئن ہوئے کہ ہاں کوئی ہیلی کاپٹر کام نہیں آئے گا، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی جیسے کہ سینٹ میں بھی ہوتی رہی کہ پورے گروپ غیر حاضر ہو گئے لوگوں کے، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو ظاہر سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کا اس وقت معاملہ ہے اور پارٹی اس پہ کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ کوئی بہتر رزلٹ سامنے آ جائے گا اور ہم ظاہر ہے اس نااہل حکومت سے عوام کی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے. شمیم ممتاز صاحبہ، کیا آپ کے اپنے جو وہاں پہ ایم این اے موجود ہیں، لوگ موجود ہیں وہاں پہ، یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ہی؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی ابھی ریسنٹلی جو معاملہ ہوا جس پہ وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوا، تو کیا ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیں نا، تو کبھی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹر اپنی جگہ سے ہلے ہیں. ہم بالکل خون سے سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. شہیدوں کی پارٹی ہے اور شہیدوں کے خون سے وعدہ کیا ہے ہم سب نے. جہاں تک گیلانی صاحب کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ افسوس کے لیے کسی جگہ گئے ہوئے تھے اور دور تھے، وہ ایجنڈا رات کو ان کو نہیں ملا، نہ انہیں یہ اطلاع تھی کہ کل ووٹنگ ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور ظاہر ہے ان کی طرف سے یہ غفلت ہو نہیں سکتی تھی. پاکستان کے وزیر اعظم رہے وہ، اور جس طرح ان کے دور میں پاکستان کی معیشت اور وہ سب چل رہی تھی، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر نظر انداز کر کے ہم دلاور گروپ کے بارے میں اگر بات کر لیتے کہ گیلانی صاحب کو تو سب کاؤنٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ جو 6 لوگ نون کے نہیں تھے اس دن اور باقی جماعتوں کے بھی نہیں تھے، تو اگر ہم سب کو کاؤنٹ کریں تو بات بنتی ہے اب ایک کے پیچھے لگ جانا کہ اس وقت سب جو ہیں وہ پاکستان حسب معمول. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جی بس پیپلز پارٹی کے پیچھے لگ جاؤ. میڈم میں یہی بات تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کسی ایک کے پیچھے لگنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان سب کو جمع ہونا ضروری ہے یقیناً. بالکل جمہوری طریقہ میں نے کہا نا یہی ہے کہ ہمیں ایک ٹیبل پر یا ایک پیج پر آنا پڑے گا. یہ وہ والا پیج نہیں ہے نون والا جو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، ہمیں ایک ٹیبل پر آنا پڑے گا. یہی جمہوری طریقہ ہے. سب اپنا اپنے استحقاق یا جو بھی ان کے نظریات ہیں یا جو بھی ان کے پاس ہیں وہ سب رکھیں گے اور ڈسکس ہوگی.
ظاہر تمام لیڈران بیٹھیں گے یا بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھ چکے ہیں, وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, اس کے بعد ہی کوئی فائنل پوزیشن سامنے آئے گی, اور جیسے ہی سامنے آئے گی وہ ظاہر سب کو پتا ہوگی. چھپ کے تو کوئی کام کرنے کا ہے نہیں, یا انڈر دا ٹیبل تو کام نہیں ہوگا, جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا, عوام کے سامنے ہوگا. میڈم کو تاریخ ہے اس کی؟ تاریخ تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا جلد ہو جائے بہت ممکن ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے ہماری نااہل لوگوں سے, کٹ پتلی حکومت سے, کیونکہ جس طرح عوام کا جینا مہنگائی اور بے روزگاری نے محال کیا ہوا ہے, اور جس طرح ملک کے حالات ہیں, کس طرح ہم کرپشن کے جس طرح ہم نمبروں میں آ چکے ہیں, منسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, کس طرح ڈالر اوپر جا رہا ہے. کل پھر اطلاع ہے کہ جی پیٹرول جو ہے وہ 8-9 روپے پھر مہنگا ہو جائے گا. تو ملک جس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جتنا جلد یہ گھر چلے جائیں, وہ تاریخ جلد آ جائے کہ اس کٹ پتلی حکومت سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ جائے. اچھا میڈم, یہ جو کہا جاتا ہے کہ سندھ میں زیادہ مہنگائی ہے, دوسری جگہ گندم جو ہے وہ کم مل رہی ہے, آپ لوگوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے کہ جس سندھ میں زیادہ ہے اور کہیں اور کم ہے. دیکھیں, جب پیٹرول کی قیمت ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن 5 روپے اور 10 روپے آپ بڑھائیں گے, تو جب مواصلات مہنگی ہوگی اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو چیزیں آتی جاتی ہیں ان کے اوپر جب ریٹ بڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ ریٹ بھی ہوں گے. لیکن جو ہم نے کسانوں کو ریٹ دیے ہیں وہ پورے ملک سے زیادہ سندھ میں کسانوں کو گندم کے ریٹ دیے ہیں اس مرتبہ, جو بھی طریقہ ہوتا ہے ایکڑ کا یا من کا. تو یہ بھی آپ کو پتا ہے بہتر. ان کے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ سندھ میں مہنگائی زیادہ ہے, کیونکہ اگر یہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, کیا پنجاب میں کیا صورتحال ہے, کیا وہاں پر چیزیں اویلیبل ہیں, مل رہی ہیں کیا چیزیں لوگوں کو؟ میڈم پنجاب میں عثمان بزدار صاحب ہے, اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ جی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ امن ہی امن ہے میڈم, دودھ کی نیا بہ رہی ہے وہاں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس 1 سال کے لیے ان کو عمران خان کو ہٹا کے بزدار صاحب کو بنا دیں وزیر اعظم. اگر ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو پھر یہ -1 پہ چلے جائیں اور بزدار صاحب کو پاکستان کی باغ دور ان کے ہاتھ میں دے دیں. یہ تو سب پتہ چلے گا جب ان کی حکومتیں جائیں گی, اور جب ان کے خلاف وہ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر جب نکلیں گے, نیب جب ان کے پیچھے لگے گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بھاؤ ہے آٹے دال کے اور چاول کے, کیا بھاؤ چل رہے ہیں. چلیے میڈم, عرفان اللہ نیازی صاحب کافی پیشنٹ سے ہماری جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف ہم چلتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ جتنا ان کے پیچھے لوگ پڑے ہیں اتنا کسی کے پیچھے, اور جتنی اچھی پرفارمنس اس کی ہے اتنی کسی کے بھی نہیں ہے. چلے مہنگائی کی طرف بھی آتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ وہ شمیم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جب آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں, یہ کوئی انہوں نے تو نہیں کیا, صوبائی حکومت نے. آپ دوائیوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, یہ صوبائی حکومت تو نہیں کری, یہ وفاق کی طرف سے ہو رہا ہے, تو یہ کس طرح سے ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنی بہن کا جواب, انہوں نے اتنا آسانی سے کہہ دیا ہم یوں کریں گے, بندے اکٹھے کریں گے اور ان کو گھر بھیج دیں گے. ان کے بلاول سال پچھلے 3 سالوں سے 31 دسمبر ڈیٹ دے رہے ہیں کہ آخری ہے, اور 1 جنوری سے ہماری حکومت آ جائے گی. جیسے ہی نیب کا شکنجہ ان کو ٹائٹ ہوتا ہے, زرداری صاحب بستر پہ چلے جاتے ہیں, جی میں بیمار ہو گیا. جیسے ہی تھوڑی ڈیٹیں ان کو آگے ملتی ہیں, اپنی بیماری کا بہانہ بناتے ہیں, زرداری صاحب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیماریاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. ان کو دیکھیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں NRO ملے, جو ہم نے لوٹ کسوٹ کی ہے نا ملک کے ساتھ, وہ کسی طریقے سے ہمیں ریلیف مل جائے. رہی پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, پیٹرول دیکھیں 93 بیرل پہ پہنچ گیا دنیا میں. تو ہم ہم نے باہر سے لینا ہے, ہمیں ہمارے ملک میں پیٹرول تو نکل نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے ملک نکل رہا, ہم مہنگا کر رہے ہیں تو ہمارے پہ الزام جائے. تو مہنگائی کا عنصر, مہنگائی کووڈ کے بعد جتنی مہنگائی آئی پوری دنیا میں, مطلب ترقی یافتہ ملک بھی ہے اس کی گرفت میں آئے. ہمارے عمران خان نے جس طرح اس پہ دیا اپنا ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اس کے بعد پھر جو احساس پروگرام ہم نے چلا دیا, کامیاب جوان پروگرام میں آپ یقین کریں 2 سال میں 33 ارب روپے کے لوگ قرضے لے چکے ہیں. یہ اصل میڈیا تو بتاتا نہیں ہے. ہمارا ایک تو مافیاز کے ساتھ بھی ہم لڑ رہے ہیں, ایک میڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں جو چیزیں اچھی چیزوں نہیں چھپا دیتے ہیں. اور یہ تو جوان پروگرام کی میں بات بتا رہا ہوں, مطلب 33 ارب روپیہ, اس میں ہر طرح کی خواتین کو بھی قرضے مل رہے ہیں. اسی طرح اربوں روپیہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز پہ لون دے رہے ہیں. پہلی دفعہ جو برسر روزگار لوگ ہیں وہ اپنا گھر خرید رہے ہیں, اپنے ہی پیسوں سے جمع خوجی گھر کے, بینک 20 سال کے لیے ان کو لون دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا. کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں پورے ملک میں کس طریقے سے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے, اس لیے کووڈ کی اس کے دوران. پھر احساس پروگرام پہ آ جائیں, احساس راشن پروگرام ہم نے کیا, لوگوں گھر کا راشن. احساس معذور پروگرام ہے, اس میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے, جو معذور لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اسی طرح
जो बच्चों को हम मतलब उसके स्किल के हिसाब से उनको दे रहे हैं कि बच्चियां और बच्चे अपना रोजगार कारोबार कर सकें। पहले क्या होता था, खवातीन क्या करती थी जी, सिर्फ ब्यूटी पार्लर का काम जी हमने करना है। आज खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन अपने स्किल प्रोग्राम कर रही है, अपनी मतलब जॉब, अपनी तालीम से रिलेटेड होके, जो भी उनकी तालीम थी उससे रिलेटेड कामयाब जवान से पैसा लिया उन्होंने, और पैसा 5% इंटरेस्ट पे। अब हम जो नया इमरान खान ने कहा है कि भाई पाकिस्तान का प्रोग्राम एक लॉन्च करो, वो प्रोग्राम ऐसा होगा कि 5 लाख का कर्जा हर पाकिस्तानी को बिला सूद बैंक से जाएंगे, और बिला सूद 5 लाख का कर्जा लेके कोई भी अपना कारोबार करे। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। इसके बाद कहते थे जी इमरान खान आया तो हर बंदा इतना मकरूज हो गया, उस पर इतना कर्जा हो गया। इमरान खान आया तो इमरान खान ने हर बंदे को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे दिया कि आपके पास 10 लाख, आपका शनाख्ती कार्ड है, आप 10 लाख तक का कहीं भी अपना इलाज करवाएं। पूरे पाकिस्तान के लिए है, नहीं है तो सिंध में नहीं है। सिंध वाले कहते भाई यहाँ आपने आना नहीं है, कोई भी प्रोग्राम करे हमें पैसा दे दें। कोई भी एनजीओ आती है, देखिए कुत्ता काटने की वैक्सीन की एक एनजीओ आई, उन्होंने 90 करोड़ रुपया इनको दिया, और ये अपने उसमें आ गए कि हमने कि एक एनजीओ ने बाकायदा मीडिया पे कहा कि भाई हमें हिसाब तो दो, वैक्सीन तो है ही नहीं, 90 करोड़ वापस ले गए। तो सिंध का वतीरा ये है, आप अब देख लें, इनकी पिछले 13 साल से 1000 बसों से 50 बसों पे आ गए। लेटेस्ट जो इनके मुर्तजा वहाब साहब जो चैंपियन बन रहे कराची के, लेटेस्ट उन्होंने कहा कि जी 50 बसें हमारी आ रही हैं, और उसकी डेट भी शायद दिसंबर ही थी, और दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया, बसें नहीं आनी। अच्छा, सिंध के देखिए ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के फौरन बाद में आपके पास होंगे। मसला ये है कि जितनी बातें इरफान नियाजी साहब हमें गिनवा रहे हैं, और यकीनन ये हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स तो मेरे जाती तौर पे इल्म में है कि जो खान साहब की गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन इससे ये एक तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं शायद खान साहब की गवर्नमेंट का मीडिया सेल कमजोर है, जो चीजें सामने नहीं ला पा रहा, या फिर उनके वुज़रा ऐसे हैं जो सामने आके बात नहीं करते कि हमने काम किया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। बात हो रही थी इरफान नियाजी साहब से। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसा फिर सिंध में आप देख लें, सिंध के हारियों को देख लें, वो बेचारे जिस तरह इनके वडेरा शाही ने उनको कंट्रोल किया हुआ है, उनको तो ऊपर आने नहीं दे रहे, उनको तालीम नहीं लेने दे रहे। अच्छा, जो पानी आता है, इन्हीं के मिनिस्टर ने कहा था ना कि जी सिंध का पानी जो है वडेरे अपने घरों में ले जाते हैं, हारियों को नहीं देते। इन्हीं के मिनिस्टर में, इन्हीं के फ्लोर पे कहा। तो ये देखिए, ये इनकी बादशाहत जो सिंध में मचाई हुई है, ना अस्पतालों में काम करने देंगे। अस्पतालों में अच्छा एक्सपोज करने के लिए इमरान खान का टाइगर, उस पे उन्होंने इतने इल्जाम लगाया अली मादल शेख पे कि जी वो लैंड ग्रैपर है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। एक वाहिद शख्स है जो सिंध में जाके इनको एक्सपोज कर रहा है। इनके आप देखें कॉलेज यूनिवर्सिटियों बच्चियों के साथ क्या हाल हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अभी 6 लोग जो सिंध में कत्ल हुए, 3 दिन तक नेशनल हाईवे बंद रही, वो धरना दे के बैठे रहे। तो सिंध गवर्नमेंट कहाँ थी? लोगों का लाखों रुपए की जो मेडिसिन थी, जो एक्सपोर्ट होनी थी, वो जहाज निकल गए, लोगों के कंटेनर्स रह गए। इसका हिसाब कौन देगा? मुल्क का ही नुकसान हो रहा है ना। लेकिन इनको इस चीजों से परवाह नहीं है कि मुल्क जो मर्जी करे, हमें बचाया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं कि ये जितने इकट्ठे हैं, उनके चेहरे देखा करें, मायूसी वाले चेहरे हैं। इनको पता है अवाम में जाते, अवाम इनकी कोई सुनता ही नहीं है। अवाम आज भी इमरान खान पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इमरान खान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को जिस मुश्किल से निकालता हुआ चला जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है। इमरान खान पहली दफा क्या हुआ है कि सिविल और हमारी जो फौज है मिल के पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए मिल के हर मामले में हर बुराई से लड़ते हुए चले जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आने वाले दिनों में कि आप देखेंगी कि ये हमारी जो अवाम की ताकत है, इसी ताकत के बेस पे इमरान खान कहता है ना, एब्सोल्युटली नॉट जवाब दिया गया था। द चाइल्ड ऑफ फैंटास्टिक जो जुमले मशहूर हुए, डीप पॉकेट्स, देखिए ये जो हमने लोगों को, जो दुनिया को बताया, और फिर इमरान खान ने कहा कि हम ला इलाह पे यकीन करते हैं, अगर लड़ना पड़े तो लड़ पड़ेंगे। तो ये मामलात, ये जो अवामी ताकत साथ होती है, इमरान खान को यकीन है। इमरान खान अब 26 फरवरी को देखिएगा, सिंध से जो हमारा जो लोग पूरा सिंध निकल के कराची आएगा, ये तो कह रहे हैं हम कराची से इस्लामाबाद जाएंगे, इनके साथ तो लोग ही इकट्ठे नहीं होंगे। जो सिंध से हम इंशाल्लाह इमरान खान के टाइगर कराची आएंगे, आप वो अवाम का समुंदर देखिएगा, वो इनको पता चल जाएगा कि ये। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जा रहा है, और इनकी दुकानदारियां नहीं चलने वाली ना। इनको जैसे ही, इससे पहले जितने ही बिल्स
پاکستان کے حق میں کامیاب ہوئے، سینٹ سے بھی، اسمبلی سے بھی، انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ان کی دیوار بھی چور چور گر جائے گی اور کسی اس میں نہیں رہیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب میں پورا ٹائم جو ہے انور خوشی صاحب کو بھی دوں گی، اس کے بعد میں شمیم صاحبہ کے پاس بھی آؤں گی، ان کو بھی مکمل ٹائم دیں گے. اس وقت مجھے یہ بتائیں گے، سوال تو مجھے کچھ اور پوچھنا تھا لیکن آپ ابھی اسلام آباد پنڈی ہو کے آئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بات کی، ایک طرف عوام کی طاقت کی بات کی، دوسری طرف کہا کہ جی پہلی حکومت ہے جس کے ساتھ فوج بھی ساتھ ہے اور جو ہے حکومت بھی ایک پیج پہ ہے. تو کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ صحیح حالات، موسم ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں نا، فوج ان کے ساتھ تھی اور حکومتیں فوج کے ساتھ تھی. کوئی کسی کے ساتھ، کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے حکومت پاکستان کا باقی اداروں کی طرح، اور وہ ادارے سارے پاکستان پروگرام کے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں. نہیں، حالات ماشاءاللہ بڑے اچھے جا رہے تھے. حالات تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ایوب خان کے بیچ میں بھی بڑے اچھے جا رہے تھے. حالات تو نواز شریف صاحب اور جنرل ضیاء الحق کے بیچ میں بھی بڑے اچھے جا رہے تھے. حالات کبھی خراب نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو میں تھوڑا سا دوسری طرف جا رہا ہوں کہ ایک تو پرائم منسٹر کا دورہ ہے رشیا کا، اور رشیا کا دورہ بہت اہم ہے کیونکہ یوکرین میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، یو ایس اے اس میں انوالوڈ ہے. یو ایس اے نے کچھ ایسا کہا، ہمارا میڈیا تو خاموش ہے یوکرین کے معاملے پہ، کہیں کچھ دیکھیں اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. یوکرین پہ رشیا کیوں چڑھائی کرنے لگا ہے، جرمنی ہے بیچ میں. یہ ایک بڑی گیم پک رہی ہے اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی یعنی کہ جو ساکھ پچھلے کئی گورنمنٹس کی وجہ سے، کچھ ان کے اقدام کی وجہ سے جو نیچے جا رہی تھی، جس میں دہشت گردی بہت بڑا ایک عنصر ہے پاکستان کے اندر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو، دہشت گردی سے زیادہ کہ پاکستان کا جو دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا جو دنیا میں امیج تھا اس کو اپ کرنے کے لیے، تو جیسے کہ ابھی آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے 4 مارچ کو، اور وہ دیکھیں گے کہ یہ حالات دیکھیں گے. اور دوسرا اپوزیشن میں خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم کے رشیا کے دورے سے پہلے عدم اعتماد لائیں گے. عدم اعتماد تو یہ ان کی ہوئے گی کسی 32 تاریخ کو ہوگی. اگر تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، کسی بھی مہینے کی 32 تاریخ کو ہوگی. کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ کس کاسٹ پہ آئے گی ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ. پنجاب سے شروع کریں گے. تو یہ جو میں آ رہا ہوں اس پہ رشیا کے دورے پہ، رشیا کا جو ان کا دورہ ہوگا اس میں کافی چانس ہے ہمارا جو رشیا انکلائنٹ تھوڑا بہت ہے انڈیا کی طرف سے، ہماری طرف بھی آئے گا. پاکستان یہ چاہتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی گورنمنٹ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ میں عمران خان بھی ہے، آرمی بھی، یعنی کہ اپنے طور پہ ایک دفاع میں، کیونکہ پاکستان کا پورا دفاع آرمی کے پاس ہے، اپنے دفاعی معاملات میں بلوچستان کا خاص طور پہ ایران کے ساتھ، افغانستان کے اندر جو افغانستان میں گند کر گیا امریکہ، اس کو پاکستان نے سیدھا کرنا ہے کیونکہ پاکستان اس کا ہمسایہ ہے. جو پاورٹی چل رہی ہے وہاں پہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن کو کھانا کو ہمیں اثر نہیں ہے. ان ساری باتوں کی سوچ ہم نے رکھنی ہے، اور ہم لگے ہوئے 172 کے پیچھے، یعنی کہ ہم ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو جو کہ اپنی سیدھی طرف جا رہا ہے. وہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے تم نے شور شرابہ کرنا ہے اور شور شرابے کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے، پھر اگلی تاریخ دینی ہے. بہتر یہ ہے کہ اس ملک کو صحیح سمت میں چلے اور ساتھ مل کے چلے. ہاں، جہاں پہ اس موجودہ حکومت نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہوں، ایک تو یہ لاتے بھی نہیں سامنے نا، ان کے اندر ایک اتنا بڑا ڈرا بیک ہے اس گورنمنٹ کا کہ ان کے پاس اتنے اچھے منصوبے انہوں نے جن پہ کام کیا نہیں لاتے. ان کا میڈیا سیل کمزور ہے، ان کے وزیر جتنے بھی ہیں سارے کمزور ہیں. پتہ نہیں اب جس وزیر کو انہوں نے کیا نام اس کا، مراد سعید، وہ بڑے اچھے کام کیے ہیں، اس نے کیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مراد سعید نے 100 میں سے 100 کام کیے اور باقیوں نے کیے ہیں کام، اور لوگوں نے بڑے اچھے کام کیے، مگر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میڈیا پہ آ کے انہوں نے
پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہنا ہے جی نواز شریف کو پکڑو, نواز شریف چور ہے, نواز شریف چور ہے. اور بھائی چھوڑ دو نواز شریف کو, چھوڑ دو زرداری کو, آپ اپنی کارکردگیاں دکھاؤ کہ یہ ہم نے کیا, یہ ہم کے. ایک تو نام مجھے بھی یاد ہو گیا مقصود چپڑاسی کا, بس مقصود چپڑاسی 80 ارب روپیہ بھی ساتھ میں, مجھے کوئی پروجیکٹ کسی کو یاد نہیں, مقصود چپڑاسی اور فالودے والا بھی پارے وہ بھول گیا ابھی یہ مقصود چپڑاسی. تو بات ہوتی نہیں ہے. تو خان صاحب بھی آئیں, آپ وزیر اعظم میں, آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں اور ایک آنر کے ساتھ اب اپنی بات کر کے جائیں, ان کو چھوڑ دیں اور پھر پتہ چلے, عوام کو بھی پتہ چلے کہ اس موجودہ حکومت میں کتنے کام چل رہے ہیں. بات کی ہے اور آپ سے میں اس پہ ہی بات کروں گی, جو وزیر اعظم صاحب ٹی وی اسکرین پہ بھی آ کے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کس حد تک کہنا چاہیے. میں شمیم صاحبہ کی طرف چلوں گی. شمیم ممتاز صاحبہ, اگر اپوزیشن عدم اعتماد لانے میں ناکام ہوتی ہے, جیسے ابھی انور خورشید صاحب نے کہہ دیا جی 32 تاریخ ہوگی, انور خورشید صاحب کی بات کو ہم ایک طرف بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اگر ناکام ہوتی ہے تو آپ کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ نقصان تو پاکستان جو اٹھا چکا ہے اس کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے. ابھی میرے بھائی جو پی ٹی آئی والے تھے بڑے سہانے سہانے خواب دکھا رہے تھے, لاکھوں کے, اربوں کے. اگر اتنے ہی پیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس سے, اربوں روپے, تو پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں چکا دیا ایک ہی مرتبہ میں؟ میں اپنے بھائی سے سوال کر رہی ہوں. کیوں ہم چائنا کے پاس گئے کشکول لے کے, کیوں ہم سعودی عرب کے پاس گئے کشکول لے کے, کہ ہم نے اربوں ڈالر جو ہیں ان سے لیے قرض اور ہم نے اتار لیں. تو میرے بھائی اگر اتنا پیسہ تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس جو آپ نے لوگوں کو بانٹا ہے, جس میں آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ لنگر خانے بنا کے دیے کہ جی وہ لنگر کھائیں, وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کا نام بدل کے, تختیاں بدلنے کے تو خیر آپ لوگ ماہر ہیں کہ کسی بھی نام کے اوپر آپ لوگ تختی لگا دیتے ہیں, تو وہ آپ نے کیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کو آپ نے جو ہے وہ اپنا نام دے دیا. ہیلتھ کارڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی, آج سوشل میڈیا پہ ایک بندے کا چل رہا ہے, میرے خیال سے اگر ان کو شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, تو وہ اس کو سمجھ سکتی ہے کہ جب ایک آدمی کو نہ او پی ڈی میں اس کا کوئی فائدہ ہے, نہ کسی جو موسمی بیماریاں ہیں جو کہ ابھی کرونا اتنا چلا اور ابھی انفلوئنزا اور وہ سب کچھ چل رہا ہے, اس میں جب وہ کارآمد دیں گے, بچوں کی صحت کے لیے وہ کارڈ کارآمد دیں گے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کارڈ کس لیے کارآمد ہے. مجھے لگتا ہے شوکت خانم کو آئندہ کے لیے پنپنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت تھی, تو وہ سہارا انہوں نے دے دیا. جہاں تک سندھ کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہے, سندھ میں کچھ نہیں ہے, یا سندھ کرنے نہیں دے رہا, تو بھائی کل ہی دیکھ لیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. جے پی ایم سی میں جو میرے چیئرمین صاحب نے 500 بستروں کا افتتاح کیا ہے, سائبر نائف پورے پاکستان میں, سندھ میں ہے, سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں ہے, کے پی کے سے لوگ علاج کرانے کراچی آتے ہیں, پنجاب سے لوگ کراچی آتے ہیں علاج کرانے. اگر اتنا ہی سب کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اچھا کیا ہوتا تو سندھ کے لوگوں کو وہاں جانا چاہیے تھا. اسی طرح روزگار کے وسائل دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں جی گھر دیے, گھر تو توڑ دیے میرے بھائی آپ لوگوں نے, لوگوں کو بے روزگار کر دیا, نوکریاں چھین کر. بہت دور نہ جائیں, صرف نسلا ٹاور کی بات کر لیں آپ کہ آپ نے اسلام آباد کا بنی گالا بچا لیا, دوسرا ایک وہ کوئن ٹاور ہے وہ آپ نے بچا لیا, نسلا ٹاور آپ نے توڑ دیا کیونکہ وہ سندھ میں تھا. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ کو انہوں نے ستیلی ماں کی طرح ایک وہ دیا ہوا ہے کہ جی یہ ستیلی ماں ہے, کیونکہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے. اگر ان کی گورنمنٹ ہوتی تو سندھ کا بھی وہی حال ہوتا. تو 2-3 چیزیں موٹی موٹی میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان کو فقیر بنا دیا, مقروض کر دیا, چاہے نوجوانوں کے نام پر قرضہ دے کر, چاہے آپ نے کوئی اور قرضوں کی اسکیم شروع کر کے آپ نے کہا جی ہم نے راشن کا کارڈ دیا. راشن کس کو ملا؟ میں نے تو آج تک ابھی تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے ایس ایم ایس کیا اور اس کو راشن ملا ہو. تو بہت ساری چیزیں میرے بھائی, کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا شمیم صاحبہ, کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ ہے تو کچھ آپ لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. بالکل, میں بالکل پر امید ہوں. میں 27 فروری کو ہم نکل رہے ہیں اور ہم 34 شہروں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اسلام آباد پہنچیں گے, اور اسلام آباد جا کے ہم یہ بتائیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو گرانے آ رہے ہیں, آپ تو خود گر چکے ہو, لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہو, حکومت سے گرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ بھی آپ انشاءاللہ گر جاؤ گے. ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پورا پاکستان ایک پیج پر ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے منہ سے روٹی اور کپڑا اور مکان چھینا ہے, ہم آپ کو پورے پاکستان سے گرا کر دم لیں گے. اور انشاءاللہ کراچی میں بسز کب لا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسز کب آ رہی ہیں آپ لوگوں کی جو 1000 سے 50 بسوں میں پہنچ گئے ہیں؟ کراچی کے اسپتالوں کے, سندھ کے اسپتالوں میں دیکھ لیں, روز کراچی کے عوام محفوظ نہیں ہے. ڈیلی بیسس پہ لوگوں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے, موبائل چھیننے پہ لوگ قتل ہو رہے ہیں. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں کراچی کے ساتھ؟ آپ سندھ کے لا اینڈ آرڈر کے اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 3 دن نیشنل ہائی وے بند رہی, 3 دن نیشنل, کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ ان قاتلوں کو پکڑیں. 3 دن بہتری کا جاری رہے, اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, مقصد پاکستان کی بہتری ہونا چاہیے.
اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ رجسٹرڈ تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ کے تحت فیسلٹیز دی جائیں گی. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.